السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ محترم ساتھیو، عبقری رسالہ میگزین کی گمراہیوں کے سلسلے میں آج میرے پاس چند باتیں ہیں۔ ایک اس نے یہ لکھا ہوا ہے، عنوان دیا ہے کہ جائز محبت، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں جائز بھی ہوتا ہے اور ناجائز بھی ہوتا ہے۔ اصل میں محبت کرنا اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے الگ الگ محبت ہے، ماں باپ سے الگ محبت ہے، اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے یہ الگ محبت ہوتی ہے، دوستوں سے الگ ایک محبت ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جس محبت کا ذکر کر رہا ہے یہ عام محبت ہے، جس سے بھی آپ چاہیں محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت نہ کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے محبت کریں۔ اس میں سارے جو نامحرم لڑکی ہے وہ بھی آئے گی، اور جس سے لوگ غلط محبت کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی، اور یہ ایک طریقے سے حرام محبت کی طرف ایک دروازہ کھولنا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ظاہری طور پر اگر اس کا جواز موجود بھی ہو، پھر بھی اگر اس کا دروازہ ایک خطرناک ایک کام کی طرف دروازہ کھلتا ہو تو وہ نہیں کرنی چاہیے، دروازہ بند کرنے کے لیے۔ اب یہ کس کو معلوم ہے کہ کس کے ساتھ محبت کرنا ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنا ہے؟ لوگ جب کرتے ہیں محبت تو پھر وہ محبت کرتے ہیں جو حرام ہوتی ہے، ورنہ محبت سے وہ کہتے ہیں لوگ کہ محبت سے فائدہ کیا۔ اور خاص کر آج کل لوگ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کچھ حاصل ہو، اس کے علاوہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی اللہ کی مخلوق سے محبت کریں۔ صحیح، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک بات تو یہ لکھی ہوئی کہ آپ اگر کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو 21 کالی مرچ لیں۔ واہ، عجیب و غریب طریقے بتاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل تو نہیں بھیجی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ 21 مرتبہ اس پر سورۃ الکوثر پڑھیں۔ اب آپ بتائیں کہ سورۃ الکوثر کا اس سے تعلق کیا ہے محبت سے؟ اور پھر کہا ہے کہ ہری مرچ پر 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب ان نشان اکا پر پہنچے تو مطلوب کا نام مع والدہ اور بتائیں، اور فلاں بن فلان هو الابتر، یہ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے وہ ابتر ہے۔ ان نشان اکا معنی کہ آپ کی جو برائی کر رہا ہے وہ ابتر ہے۔ اچھا، تو آپ جس سے محبت کر رہے ہیں تو اس کو تو آپ نے ابتر بنا دیا۔ ابتر تو ایک برا لفظ ہے، تو پتہ نہیں اس کے ذریعے وہ کیسے محبت کرے گا۔ جب اس کو ابتر بنا دیا آپ نے تو پھر آپ اس سے محبت کیسے کریں گے؟ عجیب و غریب طریقے ہیں اور اپنی طرف سے بنایا ہوا دین ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سکھایا جا رہا ہے اور گمراہی کی طرف لوگوں کو لے جا رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ 21 دن کا عمل ہے اور جمعرات سے شروع کریں، اور پھر کہتے ہیں آدھا کلو گوشت صدقہ دیں، اور کہتے ہیں کہ ہفتے میں کام ہو جائے گا، اور پھر کہتے ہیں کہ آگ کے قریب بیٹھ کر یہ پڑھیں۔ اس طرح طریقے بتاتے ہیں کہ گویا کہ بس آپ سمجھیں گے کہ قرآنی آیات یا حدیث پر آیا ہے، اپنی طرف سے بنا کے۔ اب آگ کے پاس بیٹھ کر کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آگ کی پوجا کرنی ہے، یعنی مجوسیوں کا طریقہ ہے یہ
مجوسیوں کا ایک طریقہ بتا دیا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، لوگوں کو گمراہی کا راستہ دکھانے میں ان کا ہاتھ۔ جو لوگ گمراہی کا راستہ دکھاتے ہیں لوگوں کا نا، تو ان لوگوں کا اس میں بھرپور حصہ ہے، جو لوگوں کو اس طرح غلط راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک اور مشکل انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک کسی نے سوال کیا کہ میری دادی ہے، وہ مطلب اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو خواب میں اس کو بتایا گیا کہ بڑا بکرا آپ صدقہ کرو اور جان چھڑاؤ۔ خواب میں آواز آئی کہ بڑا بکرا۔ اب آپ بتائیں کہ آواز آنے کی کیا ضرورت ہے؟ صدقہ ٹھیک ہے، صدقہ یہ صحیح بات ہے کہ صدقہ بلا کو دفع کرتی ہے، مصیبتوں کو دفع کرنے والی ہے، صدقے سے مصیبتیں دفع ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیا یہ قرآن میں جو بتایا گیا ہے، حدیث میں جو بتایا گیا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ سن کر قرآن پہ عمل اور حدیث پہ عمل کر کے بندہ صدقہ کر دیتا ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو خواب میں آواز آئے گی کہ بڑا بکرا دے اور پھر بکرے کو مقرر کر دیا کہ بڑا؟ یہ سب وہ مشرکین کا جو طریقہ تھا، جن کو خواب میں کہا جاتا تھا کہ آپ غیر اللہ کی نظر و نیاز کریں، بتوں کے سامنے اپنے مویشی اور اپنے مال اور اس طرح جو ہے یہ لے جائیں اور وہاں پہ نظر کریں، غیر اللہ کا نظر۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، ان کو خوابوں میں یہ بتایا جاتا تھا۔ وقیضنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آخر میں ایک بات اس نے کہی، کسی نے کہا ہے کہ میری عمر قد جو ہے وہ چھوٹی ہے، اس کو بڑا کرنے کے لیے آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صبح و شام ایک گلاس پانی لے کر سورۃ یوسف کی پہلی آیت الف لام را تلک آیات الکتاب المبین 3 مرتبہ پڑھیں، اور ایک مرتبہ الرحیم الرحیم الرحیم۔ اب آپ سوچیں، فکر کریں، آپ سوچیں اور فکر کریں کہ رحمان اللہ تعالیٰ نے جہاں جیسے رحمان کا ذکر ہے، الرحمن الرحیم دونوں ذکر ہے۔ الرحیم الرحیم کہیں پہ کوئی ذکر آیا ہے کہ صرف آپ الرحیم الرحیم کریں؟ نہیں، کہیں پہ یہ ذکر موجود نہیں ہے۔ تو کس طرح آپ اپنی طرف سے ذکر بنا رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں یا اللہ یا مرید، یہ مرید لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت کہیں بھی نہیں آئی۔ فعال لما یرید آیا ہے، یرید جو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے وہ کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، رحمان کو پکارو اور اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اچھے اچھے نام ہیں، جن ناموں سے آپ چاہیں تو پکار سکتے ہیں۔ تو اللہ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں مرید نام نہیں ہے۔ تو کیسے آپ جو ہے مرید نام سے آپ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ نے فرمایا کہ اسماء الحسنی سے پکاریں، اور آپ کہتے ہیں مرید، اور پھر کہتے ہیں کہ پھونک مار کر 3 سانسوں میں یہ پانی پئیں اور ایسا سمجھیں کہ پانی اندر جا رہا ہے اور آپ کا قد بڑھ رہا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، قد بڑا چھوٹا ہونا بڑا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور قد لمبا ہونا جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر کریں، لئن شکرتم لأزیدنکم، جب آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتیں زیادہ کریں گے۔ تو اس چھوٹے قد پر مطلب یہ ہے کہ آپ کو شکر نہیں ہے، شکر نہیں کرتے، تو اسی لیے آپ قد بڑھانے کی اور پھر وہ ایسی طریقے کے ذریعے سے کہ جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، ایک طبی طریقے سے آپ بڑھائیں، علاج کریں، آپریشن کریں، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ اس طرح جو ہے آپ اپنے طرف سے بنایا ہوا اور تجربات پر مبنی، اور پھر خلاف سنت، اور پھر جو ہے ذکر خلاف سنت، وظیفہ اور دعا خلاف سنت، اس سے یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا یہ اسلام ہے؟ تو اسی لیے آج اس پر اکتفا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔